بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی سفر کے ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نورانی سفر، جس میں اسلامی تعلیمات دی جاتی ہیں اور ایک سٹوری کی شکل میں آپ کو اللہ کی طرف جوڑا جاتا ہے۔ احمد نامی شخص ایک پڑھا لکھا انسان تھا، لیکن وہ کئی عرصے سے بے روزگار تھا۔ وہ روزانہ اپنے ڈاکومنٹس، اپنی ڈگریاں لے کر شہر میں مارا پھرتا رہتا، لیکن اسے کہیں بھی نوکری نہ ملتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ احمد پر مایوسی چھاتی جا رہی تھی اور وہ ہر ٹائم پریشان رہنے لگا کہ اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود اسے نوکری کیوں نہیں مل رہی اور وہ ایک اچھا روزگار کیوں نہیں تلاش کر پا رہا۔ احمد، جو کہ شادی شدہ تھا اور اس کے 2 بچے تھے اور گھر میں فاقوں کے ڈیرے تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ احمد کی بیوی ایک نیک دل خاتون تھی۔ وہ احمد کو مایوس نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اسے کہتی تھی، احمد، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دیکھ رہا ہے اور وہ ہمارے حالات سے اچھی طرح واقف ہے۔ احمد کی بیوی اپنے بچوں سے کہتی کہ اپنے لیے اور اپنے باپ کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فاقوں کی نوبت کو ختم کر دے اور ہمارے باپ کو ایک اچھا روزگار مل جائے اور ہم بھی ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔ ایک دن احمد کی ملاقات اپنے ایک پرانے دوست سے ہوئی اور اس کو اپنی پریشانی بتائی کہ میرے پاس نوکری نہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، بچوں کی ضروریات ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے پورا کروں اور دن بدن میں پریشان ہوتا جا رہا ہوں۔ احمد کے دوست نے اس کی بات بہت غور سے سنی اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو، ہم سب کا رازق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگی میں کچھ ایسے معمولات لانے چاہیے جس سے ہماری مدد اللہ کی طرف سے بہت جلد پہنچے۔ انشاءاللہ تم میری باتوں پر عمل کرو، تمہیں بہترین اچھا سا روزگار بہت جلد مل جائے گا۔ احمد کے دوست نے احمد کو کچھ عمل بتائے اور استقامت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کو کہا اور ساتھ کہا کہ صدقے دل سے تم نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہترین روزگار پیدا کر دے گا۔ احمد کے دل کو ایک سکون حاصل ہو گیا اور اسے ایسا لگنے لگا جیسے وہ اس پر عمل کرے گا تو جلد ہی اس کو ایک اچھا روزگار مل جائے گا۔ وہ گھر آیا اور اس نے آ کر اس عمل کو دیکھنا شروع کیا کہ وہ عمل کیا ہے۔ احمد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ عمل ایک قرآنی وظیفہ تھا جس نے اس کو استقامت کے ساتھ کرنا تھا اور وہ بہت ہی آسان تھا۔ احمد کا عمل صرف اتنا تھا کہ اس نے فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح سورۃ قریش، جو کہ 30ویں سپاری کی سورت ہے اور بہت چھوٹی سی سورت ہے، اس نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور ایک تسبیح سورۃ قریش عشاء کے نماز کے بعد پڑھنی ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے اور ہر مرتبہ فجر اور عشاء کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے بہتر روزگار کے لیے صدقے دل سے دعا کرنی ہے۔ احمد نے یہ عمل استقامت کے ساتھ ابھی چند دن ہی کیا تھا کہ اسے ایک کمپنی کی طرف سے جوائننگ لیٹر موصول ہو گیا۔ احمد کی دعائیں رنگ لے آئیں اور اس عمل کی برکت سے احمد ایک کمپنی میں مینیجر کی پوسٹ پر قائم ہو گیا اور اس کی اچھی خاصی سیلری لگ گئی۔ احمد نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس عمل کو اپنی زندگی کا ایک حصہ، ایک معمول بنا لیا۔ تو نورانی سفر کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اس پر استقامت رکھیں، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔